Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to share about my experience of lecturer botany BS17 test Federal Public Service Commission. تو وہ ٹیسٹ میرا اس کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیسٹ اوور آل اچھا ٹیسٹ ہوا ہے اور اکارڈنگ ٹو کی 54 مارکس گین کیے ہیں. تو اگر ٹیسٹ کی نوعیت دیکھی جائے کہ ٹیسٹ کیسا تھا تو ٹیسٹ اس کے 3 پورشن تھے. ایک تو اس کے اندر انگلش کا پورشن تھا 20 مارکس کا, 30 مارکس کا اس کے اندر پیڈاگوگی اور 50 مارکس کا اس کے اندر تھا جی آپ کا جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ اس کے بارے میں تھا. تو جہاں تک کنسرن ہے اوور آل ٹیسٹ میڈیم سائز کا تھا. میڈیم سے مراد یہ ہے کہ ٹیسٹ درمیانے درجے کا تھا اور مشکل بھی تھا اور آسان بھی تھا. 3 کیٹیگریز ہیں تو اس میں تو انگلش کا پورشن ہیویلی زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. جو آپشنز وہاں پر دیے گئے تھے, جو سلیبس مینشن کیا گیا تھا FSSPS کی ویب سائٹ پر, تو اس سے قدرے ڈیفرنٹ تھا. اس کے اندر جو آیا ہوا تھا ٹیسٹ آپشن آئے ہوئے تھے انگلش کے. باقی اوور آل ٹھیک تھا. تو بات یہی ہے کہ انگلش کا جو انہوں نے لکھا ہوا تھا آئی تھنک جیسے کہ پارٹس آف اسپیچ کمیونیکیشن اس طرح کا وغیرہ, جس میں ایڈجیکٹو وربس وغیرہ ناؤن پروناؤن وغیرہ, تو یہ چیزیں انہوں نے بالکل ٹچ نہیں کی ہوئی تھی. تو جسٹ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پلے اٹھا کے وہاں پر دیا گیا ہو. اور جس کے اندر جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ مطلب کہ 50 نمبر کا جو پورشن تھا سبجیکٹ کا بوٹنی کا, تو وہ والا قدرے بالکل آسان تھا. اور آسان بھی اس کے اندر بالکل جو MCQs تھے وہ کچھ بالکل آسان تھے اور کچھ ڈیفیکلٹ تھے, لیکن اوور آل بیسٹ تھا. ٹائم مینجمنٹ کی اگر بات کریں تو ٹائم مینج میں نے تو 1 گھنٹہ 40 منٹ کا ٹائم تھا, تو میں نے تو 55 منٹ کے اندر اپنا وہ حل کر لیا تھا. اگر کویسچنز کی بات کی جائے تو اس کے اندر پیڈاگوگی کے روم مینجمنٹ, ایویلویشن, کلاس کی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے, تو اس میں سے پورشن تھا, لیکن کچھ ڈیفیکلٹ پورشن اس کے اندر شامل کیا گیا تھا. اور اگر بوٹنی کے MCQs کی بات کریں تو ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ مطلب کہ سمپل کویسچن پوچھے ہوئے تھے, تو جس کے اندر وہ گلائکولائسس لائسوسومز کے بارے میں کچھ پوائنٹس تھے کہ یہ کس طرح کے ایجنٹس ہوتے ہیں, یہ فارن آنے والے آبجیکٹ کو کل کرتے ہیں اور اسے ڈائجسٹ کرتے ہیں. تو لائسوسوم ایک کا آنسر تھا, اور ایک پروٹین کے بلڈنگ بلاک کے بارے میں پوچھا ہوا تھا. تو ظاہری بات ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے وہ امائنو ایسڈز اس کے ہوتے ہیں بلڈنگ بلاک. تو اگر انگلش کا پورشن زیادہ میرے لیے ہیویلی مطلب کہ مشکل تھا, باقی ایکول تھے. تو اس کی اگر ہم پریپریشن کی بات کریں تو بالکل ہمیں اس کی پریپریشن اگر کرنی ہے تو ظاہر بات ہے تو 5-6 ماہ پہلے ہم جب اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کی سلپ آتی ہے. تو پراپر اس کی تیاری جیسے ہی کوئی بندہ اپلائی کرے تو یقیناً بالکل 5 ماہ پہلے اپلائی کرتے ہیں تو بندے کو کبھی کبھار یہ بھول بھی جاتا ہے کہ میں نے اپلائی کیا بھی تھا یا نہیں کیا, اور یہ وہم گمان مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ آیا کہ یہ ٹیسٹ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, یا میں نے فیس پے کر دی چلان کر دیے تو وہ ہوگا بھی تو نہیں ہوگا. تو یہ خیالات آتے رہتے ہیں. لیکن 5 ماہ کا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے, تو اس کے اندر آپ کی جو سلیبس کی آؤٹ لائن جو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے اس کو ہر چیز کو الگ سے ڈسکس کیا جائے. جیسے کہ پروکریاٹس کے اندر ٹریڈوفائٹس برائیوفائٹس وغیرہ پورشن ہے, اس کے اندر فلاورنگ پلانٹس ہے, نان فلاورنگ ہے, اس کے اندر برائیولوجی ہے, اس کے اندر آپ جینیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں, فنگائی کو ڈسکس کرتے ہیں, LG کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جینیٹکس سے بھی تمام پورشن اگر اس کو پراپرلی 5 ماہ کا, کیونکہ ہمارے 5 یا 4 ماہ کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, تو اس ٹائم کے اندر اگر اس کے جو ٹاپکس ہیں اس کو الگ الگ پریپیئر کر لی جائے تو زیادہ سیوٹیبل ہے, بہتر ہے. تو باقی تمام جتنے بھی پارٹیسپینٹس جنہوں نے ٹیسٹ دیے ہیں سب کے لیے نیک تمنائیں ہیں, لیکن اس کی پراپر پریپریشن کریں تب ہی جا کر ایک بہتر ٹیسٹ ہو سکتا ہے. تھینک یو فار لسننگ. اللہ حافظ.